أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کا بیان نماز قضا کرنے کی سزا ہے۔ آج کا بیان میں فیضان سنت خطاب میں سے بیان کر رہی ہوں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرا ویڈیو کمپلیٹلی واچ کیجئے، اسکیپ نہ کیجئے اور لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے۔ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا، کچھ مردوں اور عورتوں کے سروں پر فرشتے زبریں لگاتے تھے اور چوٹ سے ان کے دماغ اس طرح بہتے تھے جس طرح بڑی نہر بہتی ہو، اور وہ درد سے چیختے ہوئے کہتے تھے، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراف رحمت میں عرض کیا گیا، اے لوگ بے وقت نماز پڑھتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اگر سر میں ہمیں معمولی سی چوٹ بھی لگ جائے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، تو اگر نماز قضا کرنے کی صورت میں ہمارے نازک سروں پر فرشتوں نے ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کاش ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوتی۔ اب فجر کی نماز میں سوئے رہنے والے نماز کا وقت سو کر گزارنے کی ہولناک سزا کا احوال پڑھیے اور توبہ کریے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا، آج رات دو شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پہ پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ، اللہ عز و جل کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کیا کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا۔ اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ قصدن نمازیں قضا کرنے والے اور جھوٹی قسمیں کھانے والے کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ چنانچہ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا، نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم ہر چھوٹی چھوٹی بات پر قسمیں کھاتے، جھوٹی بھی قسمیں کھاتے، سچی بھی قسمیں کھاتے، لیکن ہر چھوٹی چھوٹی بات پر قسمیں کھاتے اور نمازیں جان بوجھ کر قضا کرتے۔ کسی کی شادی اٹینڈ کرنی ہے، مارکیٹنگ کرنی ہے، بازار میں جانا ہے خریداری کے لیے، یا کسی اور فیسٹیول میں جانا ہے تو ہم نمازیں جان بوجھ کر قضا کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اسلام میں سہولتیں بھی ہیں کہ اگر ہم کسی سفر پہ جا رہے ہیں، شادی میں ہو یا خریداری میں ہو، اگر ہم کسی بھی سفر پہ جا رہے ہیں تو ہمیں نماز قصر یعنی سفر کی نماز، اس کی سہولت ہے۔ قصر صرف ظہر، عصر اور عشاء میں قصر ہے، یعنی سفر کی نماز کو نماز قصر کہتے ہیں۔ تو ہمیں قصر ظہر، عصر اور عشاء میں قصر ہے۔ 4 رکعت فرض نماز کی جگہ ہمیں 2 رکعت فرض نماز ادا کرنی ہے۔ نماز قصر یعنی سفر کی نماز کی نیت اس طرح کریے، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز قصر کی، وقت ظہر یا عصر یا عشاء کا واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ کے میرا قبلہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نماز قصر یعنی سفر کی نماز کی نیت اس طرح کریے، واپس سے ریپیٹ کر رہی ہوں، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز قصر کی، وقت ظہر یا عصر یا عشاء جو وقت ہوگا اس وقت کا نام لینا ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ کہنا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ 4 رکعت کی جگہ ہمیں 2 رکعت ہے، یعنی کتنی ہمارے اسلام میں ہمیں سہولتیں ہیں، پھر بھی ہم جان بوجھ کر نمازیں قضا کرتے ہیں اور جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ نماز قضا کرنے کے اتنے خطرناک عذاب ہیں، ہم جانتے ہیں، پھر نمازیں کیوں جان بوجھ کر قضا کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اسلام میں سہولت بھی ہے نماز قصر کی۔ 4 فرض نماز کی جگہ 2 فرض نماز پڑھنی ہے، ظہر میں 4 ہے تو 2 پڑھنی ہے، عصر میں 4 ہے تو 2 پڑھنی ہے، عشاء میں 4 ہے تو 2 پڑھنی ہے، مغرب اور فجر میں قصر نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ جان بوجھ کر نمازیں قضا مت کیجیے، جب اسلام میں سہولت ہے تو اس سہولت کا فائدہ اٹھائے۔ جان بوجھ کر قضا کرنے والے جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر ہم جہنم کے مستحق بن گئے تو کیا کریں گے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو ہمیں جو سہولت ہے اس سہولت کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔
میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا اور میرے اس بیان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔